السلام علیکم۔ ہرڈل ریس 11واں حصہ صدقہ جاریہ۔ ہم آخری سپاروں پر پہنچ کر کسی دن اپنی گریجویشن سیریمنی کے خواب بھی ڈسکس کرتے۔ اس دوران محسن کی فیملی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس روز کینیڈا کی سٹیزن شپ ٹیسٹ پاس کرنے پر پاسپورٹ کے پیپرز اٹیسٹ کروانے آنا تھا، لیکن بتایا کہ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، کل آ جاؤں گا۔ 1 گھنٹے بعد پھر بیل بجی تو لگا کہ اب آنے کے لیے فون کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف بھتیجی تھی جو کہہ رہی تھی کہ پھپھو بابا 911 کے ذریعے ہاسپٹل گئے ہیں جہاں انہیں اسٹنٹ ڈلیں گے۔ خبر اچانک تھی، لیکن اب یہ عام ہو چکا ہے تو آپریشن کامیاب تھا، لیکن وہاں اسے کووڈ ہو گیا، پھر بلڈ کلاٹنگ شروع ہو گئی، پھر اسٹروک ہو گیا۔ غرض یہ کہ وقت آ جائے تو بہانے پر بہانے بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سب تفصیل لکھنے کی سکت ہے نہ ضرورت، البتہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بھابھی کے کئی رویوں سے معلوم ہوتا رہا کہ انہوں نے قرآن کلاس میں سیکھے سبق پکے یاد کیے تھے۔ چونکہ صدقہ جاریہ کی تو ہر دم ضرورت رہتی ہے تو کچھ عملی نکات اسی مقصد سے پیش ہیں۔ میں نے محسن سے کہا تھا، محسن تم کینیڈا کی تیاری سے پہلے ہجرت کی نیت کر لینا، پھر انشاءاللہ وہی اجر پاؤ گے کہ تم ایک غیر مسلم ملک میں دعویٰ کی نیت سے آ رہے ہو۔ فوری رد عمل آتا ہے، ارے بھائی اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، ابھی تو ہم لوگ صرف امیگریشن پیپرز جمع کروا کر 2 ماہ کی چھٹیوں میں کینیڈا دیکھنے آ رہے ہیں۔ بھلا 4 سال بڑی بہن اتنی سی بات سن کر پیچھے ہٹ جاتی، لہٰذا جواب دیا، تم جب امیگریشن کے اتنے سارے پیپر ساتھ رکھ سکتے ہو تو دل میں ایک نیت نہیں رکھ سکتے؟ ہاں لیکن چونکہ چنانچہ اگر مگر ہم دونوں بھائی بہن کا مکالمہ چلتا رہا اور بالآخر محسن کو نیت والی بات الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ پھر چند ہی دنوں میں بچوں کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہیں رک گئے۔ 4 سال کی مدت گزرنے پر سٹیزن شپ ملی اور اس کے چند دن بعد ہی محسن کینیڈا میں اس طرح رک سکتا ہے، ایسا تو کبھی وہم اور وسوسہ تک بھی چھو کر نہیں گزرا تھا۔ محسن کی بیماری سے رحلت تک ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کام اپنی زندگیوں میں جلد از جلد کر لیجئے تاکہ اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے۔ وعدہ کر لیں خود سے کہ لوگوں سے گاہے بگاہے ملتے رہا کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دوران تعزیت ان گنت افراد آپس میں جب ملے تو یہی کہتے پائے گئے کہ کب سے سوچ رہے تھے آپ سے ملنے اور اس طرح کے موقع پر ملیں گے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے عام دنوں میں خوشیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ اپنے لوگوں سے ملتے رہا کریں، فون کیجئے، وقت طے کیجئے اور آج کا کوئی بھی کام کل پر نہ چھوڑیے۔ اور ہاں، وہ حدیث کہیں لکھ کر لگا لیجئے جس کا مفہوم ہے کہ 5 باتوں کو 5 سے قبل غنیمت جانو، بڑھاپے سے قبل جوانی کو، عسرت سے قبل کثرت کو، بیماری سے قبل صحت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، موت سے قبل حیات کو۔ یہ حدیث گزشتہ دنوں بات بات پر سمجھ آتی رہی ہے۔ وہ حدیث بھی یاد رہی جس میں وصیت لکھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تب بھی بحیثیت مسلمان وصیت ضرور لکھیے، ساتھ ہی اپنے اسپاؤس یا کسی کو بھی جو قابل بھروسہ انسان ہو اپنے ای میل وغیرہ کے پاس ورڈ بھی بتا رکھیں یا کم از کم اس جگہ کا بتا دیں جہاں وہ لکھ کر رکھ دیں۔ بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ لازم رکھیں یا بینیفیشری کو نامزد ضرور کریں، اور اگر کینیڈا یا اسی قسم کے کسی ملک میں ہیں تو باقاعدہ طور پر مکمل ول یا وصیت لیگل طریقے سے بنوائیں اور اس کام کو کبھی بھی کل پر نہ چھوڑیں۔ کینیڈا میں قانون ہے کہ ول نہیں ہوگی تو بس آپ اس تکلیف کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے، لہٰذا خصوصی طور پر جہاں مال اور ملکیت کی وصیت لائسنس یافتہ وکیل سے بنوانا ضروری ہے، وہیں دونوں والدین کی حادثاتی موت کی صورت میں 18 سے کم عمر بچوں کی کفالت کے لیے وصیت میں کسی ذمہ دار کو نامزد کرنا انتہائی اہم ہے، ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وصیت موجود نہ ہونے کی صورت میں محنت سے جمع شدہ حلال اکاؤنٹس کہیں سیز اور کبھی فریز ہونے میں دیر نہیں لگتی، جبکہ مسلمان بچے غیر مسلم فاسٹر پیرنٹس تک جانے میں بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ گاڑی کی ملکیت یا پھر وہی بات کہ بینیفیشری کون ہوگا، کیا یہ حکومت کو مل جائے؟ اس لیے اگر ان میں سے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور دوسروں کو بھی جگائیے۔ سستی لاپرواہی کی نظر ہرگز بھی نہ کیجیے۔
صبح آنکھ کھلنے پر شکر بجا لائیے کہ دوبارہ چانس مل گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر وعدے ارادے پورے کر لیجئے، کیونکہ ہم سوتے میں فوت ہو سکتے تھے۔ ہمیں صبح میں روح لوٹائی گئی ہے، اس سے بڑھ کر بار بار چانس بھلا کیا مل سکتا ہے؟ اپنے مسلمان ہونے پر شکر کریں اور ایمان پر جمے رہنے کی حتی المقدور کوشش، کیونکہ مومن جب ایمان لیے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیبی نظام دکھا دیتے ہیں کہ اپنا مقام دیکھ کر نیک مسلمان موت کی سختی بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ چونکہ دنیا نیک مسلمان کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور ایمان کے ساتھ جانے والا نیک انسان جو خود کو خسارے سے بچائے رکھنے میں کامیاب رہتا ہے، اللہ رب العزت کے خیر کے وعدے اور تحائف اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ آزمائش میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا سیکھ جائیں، کیونکہ اس کے بعد ہی بشارتیں، عنایتیں، نوازشیں ملنے کے وعدے ہیں۔ آزمائش کبھی بہت بہت دے کر آتی ہے۔ مسلمان عاجزی سے رہیں ماشاءاللہ تو عین ممکن ہے کہ لے کر بھی آزما لیا جائے۔ ہم بھی تو کرتے ہیں نا کہ اچھی کڑھائی والا لباس ملے تو سیدھی طرف سے اگر حسن دیکھتے ہیں تو پلٹ کر اس کی بنائی اور مضبوطی بھی چیک کرتے ہیں۔ تو رب العزت کی مرضی، وہ جیسے چاہے اپنے بندوں کے معاملات فرمائے۔ بھلا مسلم اور کون ہوتا ہے؟ وہ اونٹ جس کو جس کو اس کا مالک جدھر موڑے وہ مڑ جائے۔ ہم ہی تو ہیں نا جو کامل یقین سے کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کیا آزمائش کے موقع پر اپنی انا کی قربانی نہیں دے سکتے؟